حضرت محمد بلخی کا نام سنا اگر آپ نے ہو، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کا یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ حج پر گئے، اس سال بڑے کثرت سے حجاج وہاں تشریف لائے، بڑی بھیڑ تھی۔ جب حج مکمل ہو گیا، آخری رات آئی، تو آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا مجھے بتایا جائے، اگر تیری کرم نوازی ہو جائے تو مجھے بتا کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے۔ آپ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ کوئی فرشتہ یا کوئی ہاتف غیبی وہاں موجود ہے، اور جواب ملتا ہے کہ ہاں حج قبول کر دیا گیا ہے، لاکھوں کے حج قبول ہوئے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ نے نام پوچھا تو انہیں نام بتایا گیا۔ سویرا ہوا تو آپ اٹھ کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے ان جگہوں پر نکلے جہاں بلخ والوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بڑے بزرگ ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، لیکن رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اپنا سب کچھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ بچا کے نہیں رکھتے۔ کہاں پر ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، بڑے نیک شخص ہیں۔ جب اتنی تعریف سنی تو آپ حیران ہو گئے کہ پھر اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا، جس کی لوگ اتنی تعریف پیش کر رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نیک انسان ہے تمام بلخ والوں میں، تو پھر اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ آپ جا کر ان کے خیمے کے پار پہنچے، اجازت طلب کی، جب اجازت مل گئی تو اندر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد جیسے سلام پیش کیا، سلام کا جواب دے کر انہوں نے کہا ہاں مالک آئیے تشریف لائیے۔ وہ حیران ہو گئے کہ میں نے آج تک اس بندے کو کبھی دیکھا نہیں، میں اس کو جانتا تک نہیں، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت محمد بن ہارون بلخی نے جواب دیا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے مجھے بھی وہ بتایا جاتا ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ تو پھر کہا جب آپ اتنے برگزیدہ ہیں تو پھر آپ کا حج قبول کیوں نہ ہوا؟ تو جواب سنیے، محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، مگر افسوس میرا حج کبھی قبول نہیں ہوتا، کبھی بھی میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ جب حضرت مالک بن دینار نے بڑی ضد کی، آپ منع کرتے رہے، نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اگر میں نے وہ غلطی بتائی تو تم بھی مجھ سے نفرت کرو گے۔ جب بہت ضد کی تو حضرت محمد بن ہارون بلخی نے جواب دیا کہ میں بڑا مالدار تھا، رب ذوالجلال نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی، میرے حالات بگڑ گئے، میں عیاش ہو گیا، شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، میں گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے کھانا لیا، کھانا کھانے بیٹھ گیا تو میری والدہ نے کہا کہ تو روزے سے نہیں ہے، کم سے کم مہینے کا تو ادب کر، جو روزہ رکھتے ہیں ان کا تو ادب کر۔ تو مجھے پیش آیا، میں نے اٹھا کر اپنا تماچا ان کے چہرے پر رسید کر دیا، اور معاذ اللہ وہ اتنا سخت تھا کہ میری والدہ اپنا قابو نہ پا سکی اپنے اوپر، اور جا کر تندور میں گر گئی اور وہ جل گئی۔ لوگ آئے، دوڑے، سنبھالا، مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا، میں نشے میں تھا، کوئی مجھے جواب نہیں تھا، کچھ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا، اور بالآخر اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد میری آنکھ کھلی، جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری بیوی آئی، کچھ سامان اکٹھا کر رہی تھی، میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہاں میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنے ماں کا قاتل ہے۔ میں نے پوچھا ماں کو قتل میں نے کب کیا؟ کہا تم نے کل نشے کی حالت میں اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑی اپنے آپ سے نفرت ہوئی، میں نے فوراً کلہاڑا اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو اس ہاتھ سے جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تماچا مارا تھا اس ہاتھ کو میں نے اپنے تن سے جدا کر دیا، اور اس دن سے لے کے آج تک میں سوائے نیکی کے عمل کے اور کچھ نہیں کرتا، لیکن 24 سال ہو گئے میرا حج کبھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرات کرام قدر جب یہ بات کہی، حضرت مالک بن دینار کو بڑا جلال آیا، آپ نے بھی اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تو نے جو عمل کیا اس کی یہی سزا ہے۔ اور پھر وہاں سے چلے آئے، جب وہاں سے چلے آئے رات کو سوئے، خواب آیا، رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، فرمایا اے مالک تم نے اس کو کیوں نا امید کر دیا ہے؟ رب ذوالجلال تو بڑا کریم ہے، عرض کہ حضور اس نے عمل ہی ایسا کیا تھا، کیا اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کہا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، انشاءاللہ وہ بخش دے گا۔ کہا اس کی بخشش کس طرح ہوگی؟ فرمایا وہ ماں جس کی وجہ سے آج اس کے حج قبول نہیں ہو رہے ہیں، کل بروز حشر وہی ماں اسے بخشوائے گی۔ حضرات گرامی قدر ماؤں کا مرتبہ بھی ذرا سوچیں۔
فرمایا کہ وہی ماں اسے بخشوائے گی. اور رسول اعظم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اسے رب الجلال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی ماں سے کہ بتاؤ تمہارے بیٹے کو کیا سزا دینی چاہیے. ماں کہے گی مولا اس نے مجھے آگ میں چلایا تھا، مجھے قتل کیا تھا، اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. تو رب الجلال فرمائے گا کہ جاؤ فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم کی آگ میں چلا دو. فرشتے اسے گھسیٹ کر لے جائیں گے، اسے گھسیٹتے رہیں گے. وہ مڑ مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، لگاتار دیکھے گا. بالآخر وہ جہنم کے دہانے پہنچ جائے گا اور پھر کہے گا اے ماں ذرا دیکھ تو صحیح، جب دنیا میں کبھی مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی تو میں تجھے پکارا کرتا تھا، میں کہا کرتا تھا امی بچاؤ امی بچاؤ، مجھے تو یاد آیا کرتی تھی. آج تجھے ہی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے مجھے جہنم میں جلایا جا رہا ہے. ماں کیا کچھ قبول کرے گی اس بات کو کہ مجھے آگ میں جلایا جائے، مجھے تکلیف دی جائے؟ تو اس ماں کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گی مولا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، تو بھی معاف فرما دے. اور اس دن رب ذوالجلال اس ماں کی وجہ سے اس بچے کو بخش دے گا. حضرات گرامی قدر، حج جن کو حج نصیب ہو رب ذوالجلال کا حج قبول فرمائے، اور جنہیں حج نصیب نہ ہو وہ جائے اور پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے. اللہ رب العزت انہیں بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا. غریبوں کا یہی حج ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزہ رسول کی زیارت عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اور اپنی ماں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بھی اپنی ماں کا نافرمان نہ بنائے. استغفر اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.